بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ جماعت نہم غزل نمبر 4 شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر، اور اس کا دوسرا لیکچر۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ شاعر اپنی حسرتوں، آرزوؤں اور خواہشوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے زخمی دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں شاعر اپنی افسردہ دلی کیفیت کا حال بیان کرتا ہے اور اپنے دل کو داغدار قرار دے کر مزید آنے والی حسرتوں اور خواہشات کو اس میں جنم لینے سے روک رہا ہے۔ اسے مزید زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں، کیونکہ زندہ شخص کے دل میں ہی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور شاعر اپنے آپ کو اپنے مردہ دل تصور کر رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا تو ان کے بچوں کو لال قلعے سے باہر نکال دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے پوتوں اور نواسوں کے سر کاٹ دیے اور باقی لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے لال قلعے سے باہر کر دیا گیا۔ اس ساری صورتحال سے بہادر شاہ ظفر بہت دل برداشتہ ہوئے۔ بقول شاعر کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شاعر بہت پریشان ہے اور کہتا ہے کہ اب ساری خواہشیں اور تمنائیں ختم ہو چکی ہیں، زندگی کے باقی دن بھی گن گن کر گزار رہا ہوں۔ جی بچوں، شعر نمبر 5۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ تو اس شعر کی تشریح جو ہے آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے اس شعر کی تشریح کو خوش خط جو ہے وہ لکھنا بھی ہے۔ مفہوم: زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اب تو موت ہی میرے لیے باعث راحت ہوگی، یعنی کہ سکون کا باعث بنے گی۔ کنجے مزار یعنی کہ قبر۔ تشریح طلب اس شعر میں شاعر زندگی سے مایوسی کا ذکر کرتا ہے۔ زمانے کے حادثات اور حالات سے گھبرایا ہوا انسان آخرکار موت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ شاعر نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ اور درد برداشت کیے ہیں، وہ موت کو اپنے لیے چھٹکارا سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ بقول شاعر کہ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی، دوست کا پیغام آ گیا۔ مجھے دکھوں اور غموں سے نجات ملنے والی ہے، اب قبر کے کسی کونے میں آرام اور چین کی نیند سو جاؤں گا، اور یوں مجھے موت کی صورت میں دنیاوی دکھوں اور غموں سے نجات مل جائے گی۔ دراصل اسے قید میں اتنی تنگ کوٹری میں رکھا گیا تھا کہ وہ پاؤں پھیلا کر نہیں سو سکتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب مرنے کے بعد میں قبر میں میں قبر میں پاؤں پھیلا کر چین سے سو سکوں گا اور مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ زمانے کا ستم رسیدہ انسان موت کے سائے میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ شاعر نے اس حقیقت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس غزل کا آخری شعر جسے ہم مقطع بھی کہیں گے، اور اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، گو یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، یہ آپ کو اوپر علامت نظر آ رہی ہوگی ظفر کے اوپر۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں
भी न मिली कुएं यार में। बहादुर शाह ज़फ़र अपनी बदकिस्मती का रोना जो है वो रोते हैं और कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, आज उन्हें यहाँ दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिल सके। तशरीह तलब ये शेर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का मक्ता है। शायर अपनी बदकिस्मती का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही बदनसीब हैं, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र ख़ानदान मुग़लिया के आखिरी ताजदार थे। जब उन्होंने बादशाहत संभाली तो उस वक्त मुग़लिया इक़्तिदार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। 1857 की जंग आज़ादी में इक़्तिदार उनसे छिन गया, उनके बेटों को कत्ल किया गया और उन्हें अंग्रेज़ों ने जिला वतन करके बर्मा के शहर रंगून में कैद करके बेपनाह तकलीफ़ें दी, जहां उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी साल इंतहाई कसम परसी में बसर किए। रंगून ही में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए। हालांकि बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि अपने वतन की मट्टी की आगोश में दफन होना नसीब हो जाए, मगर तकदीर को ये गवारा ना था। बकौल शायर के अगर हों फूल परदेसी तो मत छू बेवफ़ा होंगे, अगर हों फूल परदेसी तो मत छू बेवफ़ा होंगे, वतन के हों अगर कांटे तो भर ले अपने दामन में। बहादुर शाह ज़फ़र को इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद अपनी रियासत में दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नसीब न हुई। शायर इस वजह से अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत समझता है। तो जी बच्चों, ये गज़ल कुलियात ज़फ़र से ली गई। गज़ल नंबर 4 बहादुर शाह ज़फ़र और उसके मशक़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल हैं वो मुख्तसर सवालात और इसके अलावा MCQs। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो सवाल नंबर 1 है, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। तो जनाब इसका जवाब कुछ यूँ बनता है कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन 2 आरज़ू में और 2 इंतज़ार में कटते हैं। सवाल कि बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था, बल्कि उससे पहले ये वाला सवाल पढ़ लेते हैं। बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला था। तो बुलबुल को बाग़बां और सयाद से कोई गिला नहीं था। और बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था, बुलबुल की किस्मत में फ़सलें बहार में कैद लिखी थी। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। शायर अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि मेरे दुखी दिल में कोई जगह नहीं, उसे इसलिए कहीं और जा बसाओ। ठीक है जी। शायर ने अपनी किस बदनसीबी का ज़िक्र किया है। शायर ने अपनी इस बदनसीबी का ज़िक्र किया है कि उसे अपने वतन में कब्र के लिए 2 गज़ जगह भी मुयस्सर ना आई। 5 मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है। मक्ता आपको मालूम है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है। मक्ते में शायर ने इस चीज़ की तमन्ना की है कि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, आज उन्हें दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिल सकी। इस गज़ल का मतलब क्या है। तो जनाब पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि इस गज़ल का मतलब है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इस गज़ल की रदीफ़ क्या है। इस गज़ल की रदीफ़ है दियार, नापायदार, इंतज़ार, दागदार।
پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ تو پہلے شعر میں دلی شہر کو جو ہے وہ بطور استعارہ لیا گیا، کیسے؟ اجڑا دیار کہہ کر، یا مغلیہ سلطنت کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اس مقطع میں 2 گز زمین کا کنایا قبر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی لکھیں تو جناب اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں آپ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا شعر لکھیے اور بتائیے آپ کو کیوں پسند ہے۔ آخر میں سوال نمبر 10، متن کے مطابق جو ہے وہ آپ نے مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کرنا ہے۔ اکثر MCQs کی شکل میں یہ سوال جو ہے وہ تبدیل ہو کر آپ کو آ سکتا ہے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ ٹھیک ہے، ناپائیدار سوال بیجز 2 ڈیش میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مصرع مکمل کرتے جائیں، شاباش۔ بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہ ہو گیا آپ کے چھوٹے چھوٹے سے سوال، ان کے جواب۔ آخر میں ایک شعری اصطلاحات میں سے مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے مجاز مرسل، اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں، جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ مثال اس کی یوں ہے، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، یہاں انگلیاں مجاز مرسل ہیں کیونکہ کانوں میں پورے یا انگلیوں کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے، پوری انگلی نہیں دی جاتی۔ اور اسی طرح کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے، مثلا میں پاکستان میں رہتا ہوں، یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ میرا گھر پاکستان کے کسی ایک شہر کے کسی ایک محلے میں ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ تو جناب یہ بھی آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ یاد بھی ہو چکا ہوگا، اگر نہیں تو اس کو دوبارہ سے سنیے۔ اور مجاز مرسل کے 2 حصے بتائے گئے کہ کس انداز کے اندر جو ہے اور مثالوں کے ساتھ اس کو واضح بھی کیا گیا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔